کہا جاتا ہے کہ کسی دور میں ایک وسیع و اری سلطنت کا بادشاہ سلطان فریدہ آل دین اپنی شان و شوکت اور طاقت کی وجہ سے دور دور تک مشہور تھا۔ اس کے دربار میں سینکڑوں ورا مشیر سپہ سالار اور خدام ہما وقت موجود رہتے۔ اس کا محل خالص سونے، چاندی اور قیمتی پتھروں سے آراستہ تھا۔ محل کے باغات میں ایسی خوشبودار پھول کھلتے کہ وہاں آتے ہی انسان کی ساری تھکن دور ہو جاتی۔ محل کے فواروں سے خوشبودار پانی نکلتا اور پرندے طرح طرح کی سریلی آوازیں نکالتے۔ بادشاہ کی سواریوں میں سب سے مشہور اس کا سفید گھوڑا تھا جس کا نام شہباج تھا۔ شہباج کی رفتار اتنی تیز تھی کہ لوگ کہتے تھے وہ ہوا کو بھی مات دے سکتا ہے۔ سلطان فرید آل دین نے اپنی سلطنت کو بہت مضبوط کیا تھا۔ ہر طرف اس کی تعریفیں ہوتی تھی، لیکن آہستہ آہستہ اس کے دل میں غرور اور تکبر آنے لگا۔ وہ اپنے آپ کو خدا کی طرح سمجھنے لگا، لوگوں پر ظلم کرنے لگا، غریبوں کا حق مارنے لگا اور اپنی دولت کو بڑھانے کے لیے ٹیکس بڑھا دیا۔ دوسرا حصہ درویش کا ظہور۔ ایک دن بادشاہ کے دربار میں ایک درویش آیا۔ اس کا لباس پھٹا ہوا، چہرہ دہوا اور ہاتھ میں ایک چھوٹی سی لکڑی کی چھڑی تھی۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی روشنی تھی جو دیکھنے والے کے دل میں اتر جاتی تھی۔ درویش سیدھا بادشاہ کے سامنے آیا اور بولا، اے سلطان، وقت اللہ نے تجھے دولت، طاقت اور عزت دی ہے، لیکن یاد رکھ سب کچھ عارضی ہے۔ اصل بادشاہ ہی اس کی ہے جو زمین و آسمان کا مالک ہے۔ بادشاہ کو درویش کی یہ باتیں ناگوار گزرے۔ اس نے غصے سے کہا، فقیر، تو مجھے نصیحت کرنے آیا ہے، تجھے کیا معلوم بادشاہت کیا ہوتی ہے؟ میرے پاس سب کچھ ہے، میں جسے چاہوں عزت دوں، جسے چاہوں سجا دوں۔ درویش نے مسکرا کر جواب دیا، سلطان، جو آج تجھے ملا ہے کل کسی اور کے پاس ہوگا۔ دولت، تخت، وہ تاج سب فانی ہے، اصل دولت عاجزی، سخاوت اور اللہ کی رضا ہے۔ بادشاہ نے درویش کو اپنی حفاظت کے لیے خطرہ سمجھا اور حکم دیا کہ اسے دربار سے نکال دیا جائے۔ سپاہیوں نے درویش کو محل سے باہر دھکیل دیا۔ تیسرا حصہ درویش کی دعا۔ درویش محل سے نکلتے ہی ایک درخت کے نیچے بیٹھ گیا اور دعا کرنے لگا، یا اللہ، اس بادشاہ کے دل میں ہدایت ڈال دے، اسے اپنی اصل حقیقت دکھا دے۔ اگر یہ نہ سدھرا تو اس کی بادشاہت چھین لے تاکہ لوگوں پر ظلم ختم ہو جائے۔ درویش کی دعا اتنی خلوص سے کی گئی تھی کہ آسمان پر موجود فرشتے بھی سن کر لج گئے۔ اسی دن سے بادشاہ کی حالت بدلنے لگی، خزانے میں چوری ہونے لگی، سپاہیوں میں بغاوت کے آثار پیدا ہونے لگے اور رایا میں نفرت بڑھنے لگی۔ چوتھا حصہ بادشاہ کا جوال۔ کچھ ہی مہینوں میں بادشاہ کی فوجوں نے بغاوت کر دی۔ اس کے وفادار وزیر اسے چھوڑ کر دشمنوں کے ساتھ مل گئے۔ بادشاہ کے قریبی رشتہ دار بھی اس کے خلاف سازش کرنے لگے۔ ایک دن ایسا آیا کہ دشمن فوجیں اس کے محل کے دروازے پر پہنچ گئی۔ بادشاہ نے اپنی جان بچانے کے لیے سب کچھ چھوڑ دیا اور محل سے بھاگ نکلا۔ اس کے بعد وہ ایک جنگل میں جا پہنچا جہاں بھوک اور پیاس سے اس کی حالت خراب ہو گئی۔ اب جس بادشاہ کے پاس ہزاروں غلام، خدام، دولت اور فوج تھی، وہ اکیلا کمزور اور پریشان حال جنگل میں بیٹھا ہوا تھا۔ پانچواں حصہ درویش کی دوبارہ ملاقات۔ جنگل میں وہی درویش اس کے سامنے آ گیا۔ بادشاہ کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اس نے روتے ہوئے کہا، اے اللہ کے بندے، مجھے معاف کر دے، میں نے غرور کیا، لوگوں پر ظلم کیا، تمہاری نصیحت کو ٹھکرا دیا، اب میرے پاس کچھ نہیں رہا۔ درویش نے اس کے آنسو پوچھے اور کہا، اے بادشاہ، جب تک انسان اپنے غرور اور تکبر کو نہیں چھوڑتا وہ اللہ کے قریب نہیں جا سکتا۔ اللہ اپنے بندوں سے عاجزی پسند کرتا ہے۔ بادشاہ نے اس دن سے توبہ کی اور فیصلہ کیا کہ وہ اپنی باقی زندگی اللہ کی رجا میں گزارے گا۔ درویش نے اسے اپنے ساتھ رہنے کی اجازت دے دی۔ چھٹا حصہ بادشاہ کا نیا سفر۔ بادشاہ نے درویش کے ساتھ سفر شروع کیا۔ وہ دونوں مختلف دیہات اور شہروں میں جاتے، لوگوں کو نیک کی محبت اور عاجزی کا پیغام دیتے۔ بادشاہ اب لوگوں کے گھروں میں جا کر پانی پلاتا، بوڑھوں کی خدمت کرتا، بچوں کو تعلیم دیتا۔ لوگ پہلے اسے پہچان نہیں پاتے تھے، لیکن جب انہیں معلوم ہوتا کہ یہ وہی بادشاہ ہے تو سب حیران رہ جاتے۔ آہستہ آہستہ لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت بیٹھنے لگی۔ اب اس کی بادشاہت دلوں میں تھی نہ کہ محلات میں۔ ایک دن اس نے کہا، ایک مرتبہ ایک امیر تاجر نے اللہ سے دعا کی کہ اسے اتنی دولت ملے کہ پوری دنیا دیکھے۔ اللہ نے اس کی دعا قبول کر لی، لیکن اس کے ساتھ اس کی بینائی بھی لے لی تاکہ وہ سمجھ سکے کہ دولت کا اصل مطلب کیا ہے۔ بادشاہ نے بھی لوگوں کو اپنی کہانی سنائی، میں نے اپنی طاقت کے جام میں سب کچھ کھو دیا، اب مجھے معلوم ہوا کہ اصل طاقت عاجزی میں ہے۔ آٹھواں حصہ آخری امتحان۔ ایک دن ایک بہت بڑے شہر میں درویش اور بادشاہ پہنچے۔ وہاں ایک اور ظالم حکمران لوگوں پر ظلم کر رہا تھا۔
उसने दरवीश और बादशाह को गिरफ्तार करके कैद में डाल दिया। झील में बादशाह ने दरवीश से पूछा, क्या अल्लाह हमें यहां से निकालेगा? दरवीश ने जवाब दिया, अल्लाह हर हाल में हमारे साथ है। अगर वह चाहे तो कैद से रहा दे, ना चाहे तो इसी हाल में हमारी मगफिरत कर दे। असल मकसद अल्लाह की रिजा है। चंद दिन बाद इस जालिम हकमरान के महल में आग लग गई और पूरा शहर बदआमनी का शिकार हो गया। लोगों ने दरवीश और बादशाह को रहा किया और जालिम हकमरान को माजूल कर दिया। नवा हिस्सा आवाम की मोहब्बत। अब लोग दरवीश और बादशाह को अपना रहनुमा मानने लगे। हर तरफ मोहब्बत, अमन और भाईचारा फैलने लगा। गरीबों की मदद होने लगी। मसाजिद और मदारिस तामीर होने लगे और हर जगह अल्लाह का नाम लिया जाने लगा। बादशाह ने अपना बकिया वक्त दरवीश की खिदमत, लोगों की खिदमत और अल्लाह की इबादत में गुजार दिया। उसकी आजी और मोहब्बत ने उसे दोबारा वो इज्जत दिला दी जो उसने गुरूर की वजह से खो दी थी। दवा हिस्सा अंजाम। चंद साल बाद दरवीश का इंतकाल हो गया। बादशाह ने उसकी कब्र पर एक छोटा सा दरख्त लगाया जो आज भी उस शहर के लोगों के लिए अमनो मोहब्बत की अलामत है। बादशाह ने अपनी आखिरी सांस तक अल्लाह की बंदगी की और दरवीश के सिखाए हुए सबक पर अमल किया। उसकी जिंदगी की यह कहानी आज तक लोगों को सबक देती है कि ताकत, दौलत और इज्जत सब आरजी है। असल दौलत अल्लाह की मोहब्बत, आजी और इंसानियत की खिदमत है। खलासा सबका गुरूर इंसान को तबाह कर देता है। आजी अल्लाह को पसंद है। असल बादशाही दिलों पर हुकूमत करना है। खदमत खल्क ही सबसे बड़ी इबादत